فاتحہ میں کہتے ہیں ہم تو بس حضرت عباس کا در جانتے ہیں. اگر میسم گوپال پوری سے مولا نے کچھ کہلوا لیا ہو, قلم بند ہوا ہو, تو مجھے اتنی دعائیں دینا کہ تمہاری دعاؤں کے سہارے میں حیدرآباد فتح کر کے آؤں. میسم حیدر آباد. پوری توجہ چاہتا ہوں, ملاحظہ فرمائے, ذہن میں رکھیے گا. ہم تو بس حضرت عباس کا در جانتے ہیں. مطلب سنیے, لوگ تو بس بنی ہاشم کا قمر جانتے ہیں. لوگ تو بس بنی ہاشم کا قمر جانتے ہیں. لوگ تو بس بنی ہاشم کا قمر جانتے ہیں. ہم تو عباس کو زہرا کا پسر جانتے ہیں. ہم تو عباس کو زہرا کا پسر جانتے ہیں. ہم تو عباس کو زہرا کا پسر جانتے ہیں. آپ آمادہ ہو گئے ہیں سننے کے لیے. اب شعر سنیے. ایک تبسم کی کلی توڑ دے پتھر کا جگر. تھوڑا میرا ساتھ تھوڑا. ایک تبسم کی کلی توڑ دے پتھر کا جگر. اس گھرانے کے تو بچے یہ ہنر جان. جیو مولا سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. اس گھرانے کے تو بچے یہ ہنر جانتے ہیں. لوگ تو بس بنی ہاشم کا قمر جانتے ہیں. ہم تو عباس کو زہرا کا پسر جانتے ہیں. کس میں ہمت ہے جری سے جو ملا لے آنکھیں. کس میں ہمت ہے جری سے جو ملا لے آنکھیں. کون ہے کسی کا ہے یہ لخت جگر جانتے ہیں. کون ہے کسی کا ہے یہ لخت جگر جانتے ہیں. ایک پرچی میرے پاس آئی تھی, یہ ٹوپی والے بھائی لے کے آ رہے تھے شہزادی سکینہ کے حوالے سے. آپ شعر سننا چاہتے ہیں سکینہ کے حوالے سے, شہزادی کے حوالے سے؟ شعر سنیے, خدا کی قسم اگر دل کی گہرائیوں سے سنا, اس کے آگے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں, ایک ہی شعر کافی ہے. سنیے, ملاحظہ فرمائیں, پوری توجہ چاہتا ہوں جہاں حضرات ہیں. اس گھرانے کے تو بچے یہ ہنر جانتے ہیں. واسطہ دے کے بھتیجی کا چچا سے مانگو. واسطہ دے کے بھتیجی کا چچا سے مانگو. وہ سکینہ کی سفارش کا اثر واسطہ دے کے بھتیجی کا چچا سے مانگو. وہ سکینہ کی سفارش کا اثر
جانتے ہیں. شعر سنیے گا. کیوں فرشتے نہ کرے جھولے سے مسفت رس کو, کیوں فرشتے نہ کرے جھولے سے مسفت رس کو, کس کے صدقے میں عطا ہوتے ہیں پر جانتے ہیں, کس کے صدقے میں عطا ہوتے ہیں پر جانتے ہیں, کس کے صدقے میں عطا ہوتے ہیں پر جانتے ہیں. شعر سنیے گا. تضمین. ہم کو بھٹکنے کی نہیں ہے عادت, در بدر ہم کو بھٹکنے کی نہیں ہے عادت, ہم تو بس حضرت عباس کا درجہ ہونا چاہیے. کہ در بدر ہم کو بھٹکنے کی نہیں ہے عادت, ہم تو بس حضرت عباس کا در جانتے ہیں, ہم تو بس حضرت در بدر ہم کو بھٹکنے کی نہیں ہے عادت, ہم تو بس حضرت عباس کا در جانتے ہیں, ہم تو بس حضرت عباس کا در. اچھا سنیے, شعر سنیے. مولا آپ کو سلامت رکھے. مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے, تم اندازہ لگا سکتے ہو کتنے کلام میں تمہیں سنا چکا ہوں. اگر تمہارے سینوں میں انصاف پسندی ہے محسوس کرتے چل, مگر تمہاری محبت پہ قربان شعر پڑھ رہا ہوں, پڑھا نہیں جا رہا, پھر بھی سنیے. کیسے بنتا ہے, کیسے بنتا ہے وفاؤں کا محل پانی پر, کیسے بنتا ہے وفاؤں کا محل پانی پر, صرف یہ حضرت عباسی ہنر جانتے ہیں. ایسے مولا کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی سلامتی اور حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات. کیسے بنتا ہے وفاؤں کا محل پانی پر, صرف یہ حضرت عباسی ہنر جانتے ہیں, صرف یہ حضرت عباسی ہنر جان. آقا نے سورج پلٹایا تھا, کالی کملی والے نے چاند 2 ٹکڑے کیے تھے. ہاں وہ سب بتاتے ہیں, اور کہیں اور بھی کچھ ملتا ہے اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے. سنیے, حاضر کرتا ہوں. در پہ اترے جو ستارے تو تعجب نہ کرو, در پہ اترے
قمر عظمت مرتضوی شمس و قمر جانتے ہیں. عظمت مرتضوی شمس و قمر جانتے ہیں. در بدر ہم کو بھٹکنے کی نہیں ہے عادت, ہم تو بس حضرت عباس کا در جانتے ہیں. ہم تو عباس کیسے بنتا ہے وفا کا محل پانی میں, صرف یہ حضرت عباس ہنر جانتے ہیں. کہہ دو سب کے نصیحت نہ کرے شیخ ہمیں, سب کے نصیحت نہ کرے شیخ ہمیں. خلد کا راستہ, خلد کا راستہ ہم اہل نظر جانتے ہیں. ہم تو بس حضرت عباس کا در جی در بدر ہم کو بھٹکنے کی نہیں ہے عادت, ہم تو بس حضرت عباس کا در جانتے ہیں. ہم تو بس حضرت عباس کا در جانتے ہیں. ہم تو بس حضرت, سنو آمادہ ہو جاؤ. بہت سے لوگ دور و دراز کی مسافت طے کر کے آئے. میں نے آپ سے کہا کہ اس محفل میں بہت سے لوگ سورت سے آئے ہیں. خدا کی قسم جب انہیں پتہ چلا, انہوں نے تصدیق بھی کی مجھ سے فون کر کے کہ آپ آ رہے ہیں, آپ آ گئے ہیں, تو ہم لوگ آئے. پورے کا پورا گروپ, پورے کے پورے گھر کے لوگ گاڑیوں میں بھر کے یہاں سننے کے لیے آئے ہیں. دوستو, شہزادی کی زیارت کے لیے اور اس محفل میں شرکت کے لیے, آپ تمام مومنین کی زیارت کے لیے, میسم گوپال پوری کے کلام کو سننے کے لیے لوگ یہاں آئے ہیں. اور ایمانداری سے بتائیے کتنی دور سے لوگ آئے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیے, ہمارے آپ کے آنے میں تو تاخیر ہوئی نا, ہم اور آپ اپنے گھروں سے نکل کے آئے. کچھ لوگ اسی انتظار میں تھے کہ محفل کا اعلان ہو جائے, تقریر شروع ہو جائے, صدارتی سسٹم شروع ہو جائے, نظامت شروع ہو جائے, تب ہم گھروں سے نکلے. مگر ادھر آپ نے فرش بچھایا, ادھر آپ نے زری نصب کی, آپ نے زری نصب کی, آپ نے فرش بچھایا. میں آیا ہوں, میں بھی بہت دور سے آیا ہوں, سیوان بہار کی مسافت طے کر کے آیا ہوں. کوئی سورت سے, کوئی ساکی ناکا سے, کوئی ممبرا سے, 100 کلومیٹر, 150 کلومیٹر, 200 کلومیٹر, 250 کلومیٹر, میں 2500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا ہوں. مگر دوستو, ہم چاہے جتنی دور سے آئے ہوں, مگر اتنی دور سے نہیں آئے جتنی دور سے فاطمہ زہرا آئی ہے. ہم اتنی دور سے نہیں آئے جتنی دور سے فاطمہ زہرا جنت البقیع کی بوسیدہ قبر سے باہر آئی. شہزادی سکینہ کی زیارت کے لیے تم رو رہے ہو. خدا کی قسم, تمہیں مولا کا واسطہ, شہزادی کا واسطہ, ایمانداری سے ایک بات بتاؤ, تمہیں ایمانداری سے ایک بات بتانا ہوگا. تم رو رہے ہو, کیا تم کو رونے کے لیے کسی نے کہا؟ کیا تم کو رونے کے لیے کسی نے کہا؟
یا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے پیٹھ پہ اس وقت درے لگ رہے ہیں؟ کیا تمہیں کوئی تماچے مار رہا ہے؟ کیا تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اب تم رو گے تو ہم تمہیں رونے نہیں دیں گے؟ بی بی آئیے اپنے چاہنے والوں کا پرسا آنسوؤں کی شکل میں۔ اچھا دیکھیے، ایسے موقع پہ یہ میرا عقیدہ ہے، میرے سے مراد ہم سب کا عقیدہ ہے، تمام شیعان حیدر کرار کا عقیدہ ہے کہ جب ہم ایسی محفلیں منعقد کریں یا ذکر اہل بیت کے لیے فرش بچھائیں، فرش مجلس بچھائیں، کوئی آیا نہ کائنات کی 3 عظیم المرتبت بیٹیاں فرش حسین پہ پہلے آتی ہے۔ پہلی بیٹی رسول کائنات کی فاطمۃ الزہرا، جس کی بے بسی کا یہ عالم کہ وہ ٹھیک سے رو بھی نہیں سکتی۔ لوگوں نے شکایت کی، علی فاطمہ دہاڑے مار مار کے روتی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہم لوگ اپنے کاموں میں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، لہذا علی ممکن ہو تو فاطمہ کو رونے کے لیے منع کرو۔ مولا کائنات نے فاطمہ زہرا سے کہا، بی بی لوگوں نے میرا گھر سے باہر نکلنا دوبر کر دیا، مجھے ٹوکتے ہیں کہ فاطمہ یوں روتی ہے۔ فاطمہ کو سمجھاؤ۔ جناب علی مرتضیٰ نے بہت دور، گھر سے بہت دور، مدینے سے باہر ایک جگہ معین کی، جہاں فاطمہ زہرا کو لے جا کے پہنچاتے تھے۔ بی بی آپ جتنا چاہیں دل کھول کے روئیں، یہاں آپ کو کوئی منع کرنے والا نہیں۔ میں نے کہا کہ ایسے موقع پہ کائنات کی 3 بیٹیاں، کوئی آیا نہ آئے، کائنات کی 3 بیٹیاں ضرور آتی ہیں۔ پہلی بیٹی رسول خدا کی فاطمۃ الزہرا، دوسری بیٹی علی کی شیر دل بیٹی زینب، آ جاتی ہے فرش پہ علی کی شیر دل بیٹی، بازوؤں پہ رسیوں کے نشان، چہرے کو بالوں سے ڈھکے ہوئے آ جاتی۔ تیسری بیٹی آئیے، میں آپ کو بہت قریب لے آیا، دوسری بیٹی علی مرتضیٰ کی شیر دل بیٹی زینب، اور تیسری بیٹی حسین مظلوم کی سکینہ۔ سکینہ کانوں سے خون جاری، رخساروں پر تماچوں کے نشان، اور بس یہی بہن جناب سکینہ اپنے بابا کا تذکرہ سن لے، یا حسین مولا حسین، بی بی آئیے دیکھیے، زہرا آئیے دیکھیے، آپ کے چاہنے والے اپنے آنسوؤں کا نذرانہ آپ کے رومال کی زینت کے لیے جناب سکینہ، وہ تیسری بیٹی مظلومہ سکینہ ضرور آتی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا اور
पीछे ले चलता हूँ 1400 साल पीछे जाइए, शाम गरीबा, यूं समझिए 10 मुहर्रम, कुर्बानियां मुकम्मल हुई। हद यह है कि हुसैन की भी कुर्बानी हो गई, सरोतन में जुदाई हो गई, सरोतन में जुदाई हो गई। जैसे ही अंधेरा हुआ, जनाब सकीना ने आवाज लगाई, बाबा बचा लो, अम्मू दामन में आग लग चुकी है। शिमर ताजियाना मार रहा है, भैया अकबर कहो। जनाब सकीना ने आवाज लगाना शुरू की, बाबा बाबा की सदाएं बुलंद हुई। नशेब से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, तुम रो रहे हो। मौला हुसैन की कसम मैं नहीं जान सकता, आप खुद ये नहीं जान सकते कि किसके पहलू में बीमार सज्जाद बैठा है। मुझे नहीं पता किस बीबी के पहलू में ज़हरा बैठी है, किसके पहलू में, किस बीबी के पहलू में ज़ैनब कुलसूम बैठी है, किसके पहलू में सज्जाद दहाड़े मार रहा है। इमाम ने फरमाया कि जब तुम हम अहले बैत पर आंसू बहाओ, गिरिया करो, रो तो ऐसे रो कि जैसे तुम्हें ये लगे कि मेरे घर में मौत हुई है। रोने में शर्माना नहीं, रोने में शर्माना नहीं। तुम्हारी आवाज पे अपनी आवाज इमाम ज़माना मिला रहे, वो भी पुरसा पेश कर रहे हैं, वो भी पुरसा पेश कर रहे हैं, हम आप मिलके उनको पुरसा पेश कर रहे हैं। मुलाजा फरमाए, जहां जहां इलैया इलैया या बुनैया की सदा कटे हुए सर से आवाज आई थी, जनाब सकीना लाश पे पहुंची। पीछे पीछे जनाब ज़ैनब ढूंढती हुई जब पहुंची तो जनाब ज़ैनब ने जब इमाम हुसैन के लाशे को देखा, सरोतन में जुदाई देखी, सबसे पहले सकीना से कहा, बेटा अरे मुझे अपने भैया को पहचानने में दुश्वारी हो रही है। ए बेटा तुमने कैसे पहचाना कि ये तेरे बाप का सर है, ये तेरे बाप की लाश है। जनाब सकीना ने कहा, मैंने आवाज लगाई थी, बाबा ने आवाज दी, इलैया इलैया या बुनैया, इलैया इलैया। जब फूफी अम्मा, मैं इस आवाज के सहारे लाश तक पहुंची और जैसे ही जनाब ज़ैनब ने लाश को देखा, तीरों पे मुअल्लक लाश, जैसे ही देखा जनाब ज़ैनब ने, जनाब ज़ैनब और जनाब सकीना ने आवाज दी, दश्ते बला से खुलिए। मुझे नहीं पता तुम बर्दाश्त कर सकते हो तो कर लो, मैं नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। इसलिए मजबूरी है कि परवरदिगार आलम ने शहजादी सकीना के सदक़े में मुझे भी 3-3 बेटियां दी हैं, मुझे भी 3-3 बेटियां दी हैं। मेरी पहली बेटी, मैं एक बात आपको और नफ्सियाती एक बात मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जिस बंदे के पास भी, जिस शख्स के पास भी शहजादी सकीना की उम्र की लड़की हो, बेटी हो, जरा वो तसव्वुर करे जब वो अपने किसी काम से घर से बाहर निकलता है, जब उस वक्त की कैफियत, जब घर में आता है उस वक्त की कैफियत। अगर बेटी हो तो तसव्वुर करो। मीसम गोपालपुरी नहीं, ये नहीं कहता कि बेटा बाप से मोहब्बत नहीं करता, मैं भी किसी का बेटा हूं, मैं ये नहीं कहता बेटा बाप से मोहब्बत नहीं करता, बेटा बाप से मोहब्बत करता है, मगर जहां ये सच है वहां ये भी 100% सच है। और वो ये कि जितनी मोहब्बत एक बेटी को बाप से होती है, उतनी मोहब्बत बेटा नहीं करता। ये मैं खुद भी इस बात को तस्लीम करता हूँ। जितनी मोहब्बत एक बेटी को बाप से, बेटा बाप से नहीं करता। मैं इसकी दलील आपको दूं, नफ्सियाती तसव्वुर शर्त है, महजूद होना। थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हें वास्ता देता हूँ, शहजादी सकीना का वास्ता देता हूँ। अपने आंसुओं को रोको, अपनी आवाजों को रोको और कुछ देर के लिए तसव्वुर करो कि तुम इस वक्त साकीनाका में नहीं हो, मुंबई में नहीं हो। तुम तसव्वुर करो कि शहजादी की बारगाह में जिंदा ने शाम में
جو پہنچے ہیں اللہ انہیں اور پہنچائے، پھر پہنچائے، دوبارہ پہنچائے، 12 پہنچائے، مگر جو اب تک نہیں پہنچے اے شہزادی یہ تیرے چاہنے والے ان کے لیے راستہ ہموار کر اور انہیں اس جگہ پہ بلا، اس جگہ پہ بلا، اس مقام کی زیارت کرا کہ جہاں تیرے مرنے کے بعد بھی، دفن ہونے کے بعد بھی تیرا پیچھا پانی نے نہیں چھوڑا۔ کافی عرصے کے بعد قبر سے پانی، آیت اللہ کو امام نے خواب دکھایا، سکینہ کی قبر میں پانی آ گیا ہے، میری بچی بہت پریشان ہے، جلدی سے قبر سے پانی نکلوا دو، جلدی سے۔ بہرحال بشارت ہوئی، قبر تمام آیت اللہ کی موجودگی میں، ان کے خانوادوں کی موجودگی میں قبر کھلوائی گئی، اور جب دیکھا گیا تو حقیقت میں قبر میں پانی، حقیقت میں قبر میں پانی۔ بہرحال ان کے حساب سے جن کو بشارت دی تھی امام نے، ان کے حساب سے جو محرم تھا، جس کے لیے انہوں نے انڈیکیٹ کیا تھا، جس کے لیے انہوں نے آگاہی دی تھی، اس شخص نے قبر میں قدم رکھا اور جیسے ہی جناب سکینہ کے لاش کو ہاتھ لگایا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کر لو، آیت اللہ نے فرمایا میں نے جیسے ہی لاش کو ہاتھوں پہ اٹھایا، چہرے سے کپڑا ہٹ گیا، ارے میں نے دیکھا کہ 1400 سال بعد بھی آج بھی سکینے کے رخسار پر تماچوں کے نشان۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سکینہ کے رخسار پر تماچوں کے نشان، آج بھی کانوں سے خون جاری، دہاڑے مار کے روئے مولا مدد کو آئیے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بیٹیاں جس کے پاس ہو محسوس کرے، بیٹیاں، میں آپ کو اسی منزل پہ لے آتا ہوں، بیٹیاں محسوس کرے۔ میں نے بتایا پروردگار عالم نے مجھے بھی 3 بیٹیاں دی۔ اب سنیے، پہلی بیٹی کا نام میں نے رکھا طیبہ زینب، جس کی عمر 9 سال۔ دوسری بیٹی جس کا نام میں نے رکھا عطیہ زینب، عطیہ زینب، کیونکہ پہلی بیٹی جب ہوئی تو بھی میں شام میں تھا، دوسری بیٹی جب ہوئی تو بھی میں شام میں تھا بارگاہ جناب زینب میں، تو میں نے شام میں جناب زینب کا شکریہ ادا کیا۔ بی بی آپ نے عطیہ کیا ہے، باپ نے دیا ہے، اس کا نام عطیہ زینب۔ تیسری بیٹی کا نام میں نے طاہرہ زینب رکھا۔ دوستو اس وقت اس کی عمر 4 سال ہے، 4 سال ہے۔ اب جناب سکینہ کی عمر کی طرف نگاہیں ڈالو، سنیے میری بیٹی، میں کربلا میں تھا، جب میں کربلا پہنچ گیا تو کربلا سے ہر باپ کی، اب گھر والوں کو فون تو آدمی کرتا ہی ہے، میں نے بھی اپنے حسب دستور وہاں سے، جیسے ہی میں جو لوگ گئے ہوں میری بات کی تائید کریں گے، مولا حسین اور مولا عباس کے روضوں کے درمیان میں کچھ لوگ پرائیویٹ کے لیے فون لے کے گھومتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں آغا آپ کو اپنے وطن بات کرنی ہو تو آپ اتنے درہم، اتنے دینار میں، اتنے ریال میں، اتنے پیسے میں، آپ اتنے ڈالر میں بات کر سکتے ہیں۔ خیریت، میں نے بھی، میں مولا حسین اور مولا عباس کے روضوں کے درمیان کی بات کر رہا ہوں، ایک طرف حسین کا روضہ، ایک طرف عباس کا روضہ، اور بیچ میں جو جگہ ہے اس میں وہ لوگ ٹیلی فون لے کے ٹہلتے ہیں۔ میں نے بھی فون لیا، فون لینے کے بعد میں نے گھر پہ نمبر ملایا، جیسے ہی گھنٹی بجی، جیسے ہی گھنٹی بجی، میری سب سے چھوٹی بیٹی جس کا نام طاہرہ زینب، جس کی عمر 4 سال، دوڑتی ہوئی فون کے پاس اور بغیر یہ معلوم کیے ہوئے کہ کس کا فون اٹھایا، بابا آپ خیریت سے پہنچ گئے؟ میں نے کہا بیٹا میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں، بیٹا یہ بتاؤ میں اس وقت میں مولا عباس کے روضے کے پاس ہوں، لو بیٹا مولا کو سلام کرو۔ میں نے ٹیلی فون کا رخ مولا کی طرف کیا، اس نے کہا مولا سلام علیکم،
مولا سلام علیکم. میں نے کہا بیٹا مولا حسین کو سلام کرو. اس نے کہا مولا حسین سلام علیکم سلام علیکم. میں نے فون لیا. میں نے کہا بیٹی یہ بتاؤ میں جب کربلا سے واپس آؤں تو تمہارے لیے کوئی تحفہ, تمہارے لیے کوئی گفٹ, تمہارے لیے کوئی سامان لے کے آؤں, تمہاری کوئی خواہش, تمہاری کوئی ڈیمانڈ. آپ یقین مان لیں میری 4 سال کی معصوم بچی نے آواز دی بابا یہ سب چھوڑو, پہلے یہ بتاؤ کہ کربلا میں پانی پیا کہ نہیں, کربلا میں کھانا کھایا کہ نہیں. دشتے بلا سے غلیے دشتے اب وہی پہنچ جائیے. جناب سکینہ, جناب زینب لاشا امام حسین کا تیروں پہ معلق نشیب میں, تیروں پہ معلق نشیب میں جناب زینب اور جناب سکینہ فرماتی ہیں کہ دشتے بلا سے غلیے اٹھا. صرف 3 شعر سناؤں گا, نہیں پڑھ سکتا, نہیں پڑھ سکتا, صرف 3 شعر سناؤں گا کہ دشتے بلا سے غلیے اٹھا شاہ مدینہ. اب برداشت کر سکتے ہو تو کر لو, تصور شرط ہے. بیٹیوں والے سننا, تیروں بھر سینے پہ, تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے سکینہ, تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے, کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے سکینہ, دشتے بلا سے اٹھا شاہ مدینہ, تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے سکینہ. اب سن سکتے ہو تو سن لو. بانوں نے کہا, بانوں نے کہا آؤ میں, جناب سکینہ سے, بانوں نے کہا آؤ میں زانو پہ سنا لوں, بانوں نے کہا آؤ میں زانو پہ سنا لوں, پاؤ گی کہاں نور نظر, پاؤ گی کہاں نور نظر, باپ کا سینہ تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے سکینہ, تیروں بھر سینے پہ کہاں سو. اب برداشت کر سکتے ہو تو کرو, میں نہیں کہوں گا کہ تم اپنے آپ کو روک لو. روک سکتے ہو تو مجھے روک کے دکھاؤ. اگر تمہارے پاس شہزادی سکینہ کی عمر کی بیٹی یا بہن ہو, محسوس کرو, صرف محسوس کرنے کی بات ہے. مقتل کی طرف آئی, مقتل کی طرف آئی یہ کہتی ہوئی بچی, مقتل کی طرف آئی یہ کہتی ہوئی بچی, ہائے کیسا میری تقدیر نے, کیسا میری تقدیر نے, ارے بابا میرا چھینا, تیروں بر سینے پہ کہاں سوئے سکینہ, تیروں بر سینے پہ. اس بچی کی عظمت جانتے ہیں آپ, اس شہزادی کی عظمت کا آپ کو پتا ہے, اس شہزادی کی عظمت کا پتا ہے, پتا ہے یہ کیسے پلی ہے, کیسے بڑی ہے, کیسے پروان چڑھی ہے. جو گود میں عباس کے, جو گود میں عباس کے رہتی تھی ہمیشہ, جو گود میں عباس کے رہتی تھی ہمیشہ, دشوار ہے اسی بچی کا, دشوار ہے اسی بچی کا زندان میں جینا, تیروں بھر سینے پہ کہاں سوئے سکینہ. مجھے صرف جناب سکینہ ایک شعر پڑھوں گا, سلسلے کا آخری شعر, ایک شعر بہن زینب کے حوالے سے, اور اتنی سی تمہید کہ جس بھائی کے پاس ایک بہن ہو, جس بھی بھائی کے پاس ایک بہن ہو, یا جس بہن کے پاس ایک بھائی ہو,
اس کی قوت کا اندازہ لگائیے، اس کے قلب کی قوت کا اندازہ لگائیے، اس کے ہمت اور حوصلے کا اندازہ لگائیے۔ فقط بہن کے پاس اگر ایک بھائی ہو، آئیے میں آپ کو کربلا میں لے چلتا ہوں۔ 18 برادر کی 18 برادر کی بہن رہ گئی تنہا، 18 برادر کی بہن رہ گئی تنہا، اغیار کے ماحول میں، اغیار کے ماحول میں دشوار ہے جینا، تیروں برسینے پہ کہاں سوئے سکینہ، تیروں برسینے پہ کہاں سوئے سکینہ۔ الا لعنت اللہ من القوم الظالمین بذنب قضاء تسلیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات مل جل کے محمد و آل محمد۔ حضرات محفل اس مقام پہ پہنچ گئی کہ جہاں سے پہنچنا تھا، لیکن ہمارے درمیان ایک بزرگ اور استاد شاعر موجود ہیں۔ صرف 4 مصرعیوں کی مجلس ہو چکی، محفل ہو چکی۔ آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے، اسی عقیدے کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ سلام کا شعر کہ طیب ادائے سبت پیمبر کے فیض سے، طیب ادائے سبت پیمبر کے فیض سے، پاکیزگی ہمارے ہر ایک موے تن میں ہے۔ طیب ادائے سبت پیمبر کے فیض سے، پاکیزگی ہمارے ہر ایک موے تن میں ہے۔ ہم آنسوؤں سے دے چکے خون سے غم حسین، اب سب حلال خون ہمارے بدن میں ہے۔ ہم آنسوؤں سے دے چکے خون سے غم حسین، اب سب حلال خون ہمارے بدن میں ہے۔ میں گزارش گزار ہوں جناب مختار علی صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں۔ جناب مختار علی صاحب۔ سامعین اکرام، محفل اپنے اختتام پر پہنچ چکی۔ ہم کیا جس فرش پر جناب میسم بھوپال پوری صاحب نے کہا کہ 3 عورتیں آتی ہیں، وہ آ کر کے آپ کی شکریہ ادا کر رہی ہیں، تو ہم کیا شکریہ ادا کریں، لیکن یہ ہمارا فریضہ ہو جاتا ہے کہ ہم آپ تمام حضرات کی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بڑے ہی جوش اور خروش کے ساتھ اس محفل کو کامیاب کیا۔ پروردگار عالم آپ تب سب کو سلامتی کے ساتھ رکھے۔ اور جب فہرست بن رہی تھی، اس فہرست میں یہی چرچا تھی کہ جس محفل میں میسم بھوپاری آ جائے وہ ضمانت خود دیتے ہیں کہ کامیاب محفل ہو جائے گی۔ ہم اپنے تمام شعراء اکرام، تمام سامعین اور تمام مومن اور مومنات کی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی شرکت سے آج کی محفل کو کامیاب کیا۔ سال آئندہ تک کے لیے اس محفل کا پروگرام ملتوی کیا جا رہا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا سلطان روحی جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ۔